أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، تمام تعریفات و توصیفات اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا اور سزاوار ہے، جو تمام کائنات کا خالق، مالک، ربی اور حقیقی پالنہار ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، یہ عربی مہینے کا رجب، جس کو عربی کے اندر بولا جاتا ہے، وہ مہینہ چل رہا ہے، اور آج رجب کی 20 تاریخ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات ہم مسلمانوں کے درمیان کی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ اسی کے متعلق کیا اس مہینے کے اندر جو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بدعات صحیح ہیں یا غلط؟ اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بدعتیں یہ حسنہ ہیں، بدعت تو ہے لیکن بدعتیں حسنہ ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی 12 مہینے کا ذکر کیا ہے، 10 شہرا فی کتاب اللہ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے 12 مہینے کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ 12 مہینہ آج سے نہیں ہے، یہ فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے کہا فی خلق السماوات والارض، جب سے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق کریے، تب سے اللہ تعالیٰ نے ان 12 مہینوں کا بھی تبھی پیدا کیا تھا۔ اور ان مہینوں کے اندر فی خلق السماوات والارض فلا تظلموا فیہن انفسکم، اور اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے اندر 4 مہینے ایسے ہیں ان 12 مہینوں کے اندر جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرنا، فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ تم ان میں قتال مت کرنا، لڑائی مت کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے جنگ و قتال بالکل بھی مت کرنا۔ حالانکہ لڑائی کرنا، جنگ کرنا، ایک دوسرے کا قتل کرنا، ناحق ایک دوسرے کو ستانا، یہ تو 12 مہینوں کے اندر بھی ناجائز ہے، لیکن بالخصوص اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کا نام لیا ہے کہ ان مہینوں کے اندر تو بالکل بھی نہیں کرنا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتلائی ہے۔ اب دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے۔ 12 مہینوں کے اندر سب سے زیادہ افضل مہینہ اللہ تعالیٰ نے جو چنا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ چنا ہے۔ اسی طریقے سے دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے جمعے کو دن کو جو ہے پسند کیا ہے، اور اسی طریقے سے راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو جو ہے چنا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس چیز کو چن لے۔ اب تمام نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مشیت ہے، وہ جس چیز کو چن لے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 12 مہینوں میں بھی اس طرح کی باتیں نہ کی جائے، جنگ نہ کری جائے، لڑائی نہ کری جائے، لیکن بالخصوص ان 4 مہینوں کے اندر اور منع کیا گیا۔ صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السنۃ 10 شہرا فی کتاب اللہ، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتلائی ہے کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے ایسے ہیں جو پے در پہ آتے ہیں، ان میں جو ہے جنگ و قتال، لڑائی جھگڑا بالکل بھی نہیں کرنا ہے، جن میں سے ایک رجب ہے جو شعبان سے پہلے آتا ہے، جو یہ اب چل رہا ہے۔
جو آپ لوگوں کے درمیان سے جو گزر رہا ہے، جس کی جو ہے 12 تاریخ ہو گئی ہے، اس مہینے کے اندر بھی اس طرح کے کام نہیں کرنے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ممانعت جو ہے فرمائی ہے۔ اب اس کے جو معنی ہیں رجب کے ایک تعظیم کرنے کے آتے ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے مکہ کے اندر بہت سارے لوگ اس کی جو اتنی تعظیم کرتے تھے، اس مہینے کی اتنی تعظیم کرتے تھے کہ وہ اس مہینے کے اندر نظر مانتے تھے، اور بیت اللہ کے لیے جو ہے یہ لوگ کسی ایک جانور کو، ابھی جو ہے بچہ ہے اور بچے ہونے تے ہی اسی ٹائم جو ہے یہ کہہ دیتے کہ یہ فلاں کے لیے جو ہے نظر مانی جا رہی ہے اور اس کو اس وقت جو ہے ذبح کریں گے، یعنی کہ غیر اللہ کے نام سے ہی اس کو چھوڑ دیتے تھے، اتنا تعظیم کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی یہی کہا ہے کہ تم غیر اللہ کے لیے نظر نہ مانو، غیر اللہ کے لیے کسی چیز کو ذبح مت کرو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ۔ تو غیر اللہ کے لیے کسی بھی چیز کو، جانور ہو یا کوئی اور چیز ہو، ذبح نہ کیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ جو چور دروازے ہیں یہاں تک بند کر دیے کہ ایک شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مانی ہے اور میں بوانا، ایک جگہ ہے، ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر میں وہ نظر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا اس جگہ کبھی میلہ لگتا تھا؟ اس نے کہا کہ لا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، وہاں پر کوئی میلہ نہیں لگا۔ تو پھر اللہ کے نبی نے پوچھا وہاں پر کوئی عرس اور اس طرح کی جو ہے کوئی ایسی مطلب چیز تھی وہاں پر جو لوگ اسپیشل وہاں پر جا کے کرتے ہوں، یا وہاں پر جانور ذبح کرتے ہوں اسپیشل جا کے غیر اللہ کے نام سے؟ اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہاں پر۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی جو ہے تاکیداً اس سے پوچھ رہے ہیں بار بار، کیا وہاں پہ کوئی عرس تو نہیں لگا، وہاں پہ کوئی میلہ تو نہیں لگا، وہاں پر کسی بڑے اور بزرگ کے نام سے کوئی اس طرح کی کوئی ایسی خرافات تو نہیں تھی؟ اس نے کہا اللہ کے نبی ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تب جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی۔ تو اللہ کے نبی ایسی جگہوں پر جہاں پر میلے لگتے ہیں، عرس لگتے ہیں، اور اس طرح کے جو خرافات جو ہوتے ہیں، اور میں نام لینا پسند نہیں کر رہا، تو ایسی جگہوں پر جہاں پر لوگ سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہاں پر اگر آپ کسی جانور کو بسم اللہ پڑھ کے بھی اگر اس کو جو ہے قربان کرو گے، ذبح کرو گے، تو وہ بھی جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ بسم اللہ پڑھ کے کرو تو بھی وہ جائز نہیں ہے۔ اب انسان یہ سوچے کہ کتا ہے جو حرام ہے، اب اس پہ اگر وہ بسم اللہ پڑھے اور ذبح کرے، کیا وہ جائز ہو جائے گا؟ وہ بالکل جائز نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر جانور کوئی بکرا ہے، بکری ہے جو حلال ہے، اگر اس پر بھی آپ بسم اللہ پڑھو گے اور ایسی ناجائز جگہوں پر جا کے اس کو ذبح کرو گے، اس کی بھی جو ہے اللہ کے نبی نے اجازت نہیں دی۔ تمام چور دروازوں کو جو ہے بند کر دیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، اس مہینے کے اندر بہت سارے ایسے خرافات ہم مسلمان کرتے ہیں، اور حضرت امام جعفر صادق کے نام سے 22 رجب کو جو ہے کنڈے وغیرہ کا سسٹم کیا جاتا ہے، اور کنڈوں میں اچھے اچھے پکوان لا کر ان میں بنائے جاتے ہیں اور ان میں رکھے جاتے ہیں، پھر دوسروں کو کھلائے جاتے ہیں۔ اب پہلے ذرا ہم یہ چلیں کہ بھئی امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ، اس سے کیا کنیکشن ہے 22 رجب سے؟ پہلے اس کی طرف ہم چلیں تاکہ ہمیں بات سمجھ میں آئے۔ اور یہ جناب کون ہے امام جعفر؟ یہ کون ہے بھئی؟ امام جعفر نام تو لیتے ہیں لیکن بہت سے لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے امام جعفر ہے کون۔ آؤ میں آپ کو بتلاؤں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ علیہ یہ حضرت حسین کے پرپوتے ہیں۔ کون؟ حضرت حسین کے پرپوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کے؟ کون ہے؟ امام حسین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ ہیں، ان کے جو ہیں یہ پرپوتے ہیں۔ ان کے حضرت حسین کے بیٹے حضرت زین العابدین، ان کے بیٹے حضرت باقر، ان سے یہ بیٹے ہوئی ہیں کون؟ حضرت امام صادق۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ اب اس کا جو کنیکشن ہے اس مہینے سے بھی کوئی کنیکشن نہیں ہے، نہ ان کی ولادت ہوئی ہے نہ ان کی جو ہے وفات ہوئی ہے، اس 22 رجب سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ اس کا کنیکشن جو ہے 22 رجب سے حضرت معاویہ امیر المؤمنین، اپنے وقت کے بہت بڑے امیر رہے ہیں اور انہوں نے دین کا بہت کام کیا تھا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ۔
اس کے زمانے سے ایک مسلک نکلا تھا. کچھ لوگ جو منافقت اور جو آج شیعہ لوگ ہیں انہی میں سے یہ لوگ نکلے ہیں. یہ ان سے خلاف تھے. کس سے؟ حضرت معاویہ سے. اب ان کی جو ہے اتنی طاقت اور قوت نہیں ہوئی جو یہ سر بلند کر کے حضرت معاویہ کے خلاف کھڑے ہو سکے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسی 22 رجب کو جو ہے انتقال کر گئے, اس دنیا سے جو ہے کوچ کر گئے. اب جب یہ اس دنیا سے کوچ کر کے انتقال کر گئے, اب ان لوگوں کو موقع مل گیا جن کو روافضی بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ رافضی بولتے ہیں. ایک جو ہے فرقہ نکلا ہے. اب ان کو جب موقع مل گیا کہ اب انتقال کر گئے, اب ہم سر بلند کر کے جو ہے ان کے خلاف کچھ بھی بول سکتے ہیں. اب انہوں نے جشن منایا, انہوں نے خوشی منائی جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, آپ ذرا سوچیں, انہی روافضیوں نے, انہی لوگوں نے, انہی منافقوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ, انہی لوگوں کا ہاتھ تھا شہید کرنے میں. آپ ذرا سوچیں. اور آج امت محمدیہ کن کے راستے پر چل رہی ہے؟ ان شیعوں کے اور ان منافقوں کے, ان روافضیوں پر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو ہے شہید کرنے میں ان کا ہاتھ تھا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے میں ان کا ہاتھ تھا, اور حضرت علی کو بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا, اور حسن حسین کا بھی انہی لوگوں کا ہاتھ تھا. اب ذرا سوچیں, ان کے نقش قدم پر آج ہم مسلمان جو چل رہے ہیں, جو 22 رجب کو کوڑے نکال رہے ہیں, اچھے اچھے جو ہے پکوان بنا رہے ہیں اور ایک دوسروں کو کھلا رہے ہیں. ایک تو سب سے بڑی یہ بدعت ہے. یہ بدعت ہے. آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی کہ امام جعفر کون تھے اور کس بنا پر جو ہے لوگ کرتے. اب کہتے ہیں کہ امام جعفر کے پاس ایک لکڑہارا آیا تھا. لکڑہارا آنے کے بعد اس نے کہا کہ امام جعفر سے کہ آپ ایسا کیجئے, کیسا کریں, آپ اس 22 رجب کو کنڈے لائیے بازار سے نئے نئے, اور ان میں اچھے اچھے پکوان رکھیے اور لوگوں کو گھر بلا بلا کر کھلائیے. جو آپ میرے طفیل میں, میرے صدقے میں جو بھی چیز آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ وہ سنے گا. سب سے پہلی چیز تو ہم کسی کا صدقہ, طفیل, وسیلہ نہیں لے سکتے. پہلی چیز تو یہیں پر غلط ہو گئی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی اس سے مطلب کیا ہے, اس چیز سے ہے کیا. تو ایسے جو ہے قصے کہانی لے کر آتے ہیں اور اس کو وہاں پر فٹ کرتے ہیں, اور لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ماشاءاللہ کیا بات کہی ہے. امام جعفر کے پاس ایک لکڑہارا آیا اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ آج کے دن ایسا کرو گے تو جو آپ مانگو گے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ وہ دے گا. اب لوگ سوچتے نہیں ہیں, بس اندھادھند سبحان اللہ اور الحمدللہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر کے جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے بہت سے کہتے ہیں کہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ مبارک نہیں تھا. کیا کہتے ہیں؟ سایہ مبارک نہیں تھا. پھر عقل سے دلیل دیتے, اس لیے نہیں تھا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر چلتے تو لوگوں کا پیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سایہ مبارک پر پڑ جاتا. اب لوگ واہ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا کیا بات کہہ دی. مطلب لوگ جو ہے واہ واہ اور نعرہ تکبیر اس طرح جو ہے نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں. لیکن یہ عقل انہاں نہیں جاتی ہے لوگوں کی کہ سایہ کے اوپر کبھی کوئی چیز پڑتی ہے. اگر ہمارا سایہ چل رہا اور پتھر آ گیا تو پتھر اس کے اوپر نہیں آئے گا بلکہ پتھر کے اوپر سایہ آ جائے گا. آپ نے کبھی نوٹ کیا اس بات کو کہ جب ہم چلیں گے تو سایہ جو ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا, جو ہماری پرچھائی ہے, تو ہماری پرچھائی پتھر پر گئی, دیوال پر گئی تو دیوال اس کے اوپر نہیں آتی, پتھر اس کے اوپر نہیں آتا بلکہ وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے سایہ. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سایہ کو ایسی چیز بنائی ہے, لیکن لوگوں کا یہاں پر دماغ نہیں جاتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جس کا جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, یہ 22 رجب سے کوئی کنیکشن, کوئی تعلق, کوئی کنڈے بازی نہیں تھی. سب سے پہلی تو یہ بدعت ہو گئی. دوسری بدعت کیا ہے, اس مہینے کے اندر 27ویں رات کو جس کو معراج النبی بولتے ہیں, اور اس دن جو ہے جشن بھی منایا جاتا ہے. 27ویں رات کو لوگ روزہ رکھتے ہیں. ایک روزے کا بھی جو ہے بڑا رواج چلا ہوا ہے. اس مہینے کے اندر بکثرت جو ہے بڑی فضیلتیں بیان کری جاتی ہے, اور ممبر رسول سے کہ اس مہینے کے اندر یہ فضیلتیں کیا کرتے ہیں کہ روزہ رکھتے ہیں. اور روزہ رکھنے کے بعد اور پھر ایک اور چیز اس کے اندر ہے کہ جو یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے, اس کے جو پہلی جمعرات آتی ہے, اس جمعرات کو کیا کرتے ہیں لوگ باغ, مغرب سے عشاء تک اس درمیان کے اندر 2 رکعتیں 12 رکعت پڑھتے ہیں. ٹوٹل 2 رکعت کر کے 12 رکعت پڑھتے ہیں, اور ان میں
3 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کرتے ہیں اور دوسری رکعت کے اندر 33 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح 33 مرتبہ سجدے میں جا کے پڑھتے ہیں. اس طرح کی جو ہے کیا کیسی نماز ہے ہمارے تو سمجھ میں آتی نہیں ہے. نماز کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ درود بھیجاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ تمام کی تمام جو ہے یہ بدعات ہیں میرے بھائیوں. اس مہینے کی نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فضیلت بتلائی ہے، نہ کوئی اسپیشل روزوں کے بارے میں بتلایا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے جائیں. تو اس طرح کی جو ہے جمعرات کے دن، جمعے کے دن روزہ رکھنا اور 27ویں رات کو جو ہے پوری رات جو ہے اپنے مکانوں کو سجا کر، مکانوں کو اچھا بنا کر، لائٹیں لگا کر پوری رات جو ہے کہتے ہیں کہ بھئی پوری رات اب جو ہے قرآن کی تلاوت کرو، عبادت کرو، ذکر و اذکار کرو. اس رات کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں محدثین کا اختلاف ہے. اس رات کے اندر جو 27ویں رات جو رجب کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ قول ملتے ہیں، اقوال ملتے ہیں. بہرحال اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اسی 27 رجب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہو. تو پوری رات جو ہے ذکر و اذکار میں، روزے میں، عبادت میں، قرآن میں ہم مسلمان نکالتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، جس کا جو ہے قرآن اور حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. نہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چلو مان بھی لیں، چلو اس ڈیٹ کو 28 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مہینہ رجب کا آیا تو اللہ کے نبی نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا. اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں یہ مہینہ آیا، انہوں نے بھی ایسا کوئی کام نہیں کیا. حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور بھی بہت بڑے بڑے محدثین آئے کنہوں نے اس چیز کا انتظام نہیں کیا، نہ اہتمام کیا، نہ روزوں کا کیا، نہ رات میں جاگنے کا کیا. تو لہٰذا پتہ یہ چلا یہ تمام کے تمام جو ہے کیا ہے؟ یہ بدعت ہے. اور جو یہ 2 رکعت پڑھتے ہیں اس کو جو ہے صلاۃ الرغائب کے نام سے جانا جاتا ہے، جو 2 رکعت کر کے ٹوٹل 12 رکعت جو پڑھتے ہیں. تو لہٰذا آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی صلاۃ الرغائب، رجب کے کوڑے اور روزے ان چیزوں کا کہیں پر بھی قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ تمام کے تمام بدعت ہیں. اب دین کے اندر چاہے اچھی بدعت ہو چاہے بری بدعت ہو، اب کہتے ہیں بہت سے لوگ کہ بھئی اس میں حرج ہی کیا ہے؟ اگر عبادت کر رہے ہیں پوری رات میں تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اچھا ہی تو ہے، نیک کام کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں اور جو ہے ذکر و اذکار کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تو اس میں حرج کی کیا بات ہے؟ تو لہٰذا یہ بدعت سیئہ نہیں، بدعت حسنہ ہے. کیا ہے بدعت سیئہ؟ اس کو بولتے ہیں جو بری بدعت ہو. سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات؟ بدعت سیئہ جو بری بدعت ہو، جو اچھی بدعت ہونا، اور بدعت حسنہ اس کو بولتے ہیں جو اچھی بدعت ہو، یعنی کہ کام اچھا ہو. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اے لوگو جو ہمارا عمل نہیں ہے، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، چاہے وہ کتنا ہی اچھا عمل ہو، کتنا ہی نیک عمل ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا تو وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں مردود ہے. اب آپ کتنا ہی چلائے، کتنا ہی یہ بولے کہ اس میں حرج کیا ہے، اچھا ہی عمل ہے. آؤ ذرا میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز جو فرض نماز ہے وہ 2 رکعت ہے، آپ 3 پڑھو، بولو کہ اس میں حرج کیا ہے؟ 3 رکعت ہی تو پڑھ رہے ہیں، نماز ہی تو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام ہی تو لے رہے ہیں. نہیں میرے بھائیوں، جب اللہ کے نبی نے 2 رکعت بتلا دی تو اب ہم 2 ہی پڑھیں گے، نہ 1 پڑھیں گے، نہ 3 پڑھیں گے. اب آپ کتنا ہی بولو کہ اچھا کام ہے، عبادت کر رہے ہیں، ذکر و اذکار کر رہے ہیں. میرے بھائیوں وہ حدیث اٹھا کر دیکھیے جس میں پیارے حبیب ہر جمعہ کے درمیان، ہر خطبہ کے درمیان یہ دعا پڑھتے تھے، یہ حدیث پڑھتے تھے. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. حمد و ثنا کے بعد اللہ کے نبی فرماتے تھے فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، سب سے بہتر بات، سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. وخیر الہدی
ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ، سب سے اچھا طریقہ، سب سے اچھا راستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اور آگے ذرا سوچئے میرے بھائیو، امام کائنات نے کیا فرمایا تھا؟ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها۔ او لوگو، دین کے معاملے میں تم نے اگر نئے نئے کام ایجاد کرے ہیں، اگر تم کتنا ہی اچھا سمجھو، اگر جو میرے نبی نے نہیں کیا، میرے صحابہ نے نہیں کیا، آمنہ کے لال نے نہیں کیا، اور تم نے اس کو دین سمجھ کے، اچھا سمجھ کے دین کے اندر گھوٹالہ کر ڈالا، تو سمجھ لو تم نے برا کام کیا، تم نے بدعت ایجاد کری، اور یہ گمراہی ہے۔ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، میرے بھائیو یہ گمراہی ہے، اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ آؤ آپ کے سامنے ایک اور حدیث بیان کر دوں۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور فانی سے جا چکے ہیں، اللہ کے نبی وفات کر چکے ہیں، اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری بیان کرتے ہیں، وہ مسجد کے اندر آئے، ذرا سوچو، چیخنے والوں، چلانے والوں، منبر رسول سے یہ بات کہنے والوں کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھے جائے، قرآن کی تلاوت کری جائے، اور راتوں کے اندر جاگا جائے۔ میرے بھائیوں، صلاۃ الرغائب پڑھنے والوں، وہ بھی سن لو۔ فرماتے ہیں میں مسجد کے اندر گیا، میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو کچھ حلقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ گروہ بنا کر 10 آدمیاں، 5 آدمیاں، 6 آدمیاں اس طرح جو ہے مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے لوگوں، ان میں سے ایک کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو۔ پھر دوسرا کہتا ہے کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، اور پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو۔ اور کن پر؟ کچھ پتھر کی کنکریاں ہیں، کچھ پتھر کی کنکریاں ہیں۔ سن لو میرے بھائیوں، تسبیحات کو پڑھنے والوں، ان کانچ کی یا پلاسٹک پر پڑھنے والوں، میرے بھائیوں یہ بھی جو ہے اچھا عمل کر رہے ہیں، کوئی غلط عمل نہیں کر رہے، اور مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کا نام لے رہے، اور کن پر؟ پتھر کی کنکریوں پر 33 مرتبہ 34 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس وقت جو ہے یہ بڑے صحابہ کرام میں سے تھے، حضرت ابو موسیٰ الاشعری نے یہ منظر دیکھا کہ لوگ اس طرح کی جو ہے تسبیحات پڑھ رہے ہیں جو میں نے نبی کے ٹائم میں نہیں دیکھا، آج ایک نیا مسئلہ دیکھا ہے۔ وہیں سے فوراً حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے صحابی رسول، اے حضرت عبداللہ بن مسعود، آج میں نے مسجد کے اندر الگ ہی منظر دیکھا ہے، لوگ گروہ بنا کر کنکریوں پر تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لہٰذا میں اس کو خیر ہی سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں تم نے کچھ بولا؟ کہنے لگے کہ نہیں، میں نے آپ کا حکم سوچا کہ آپ بہتر بتلائیں گے، میں ان سے کچھ کہہ کر نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد کے اندر آتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ او لوگوں، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، اے عبداللہ بن مسعود ہم تو خیر ہی پا رہے ہیں، ہم تو بھلائی کا کام کر رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ او لوگوں، ابھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے، برتن بھی نہیں ٹوٹے ہوئے۔ او لوگو، تم نے تو ابھی سے دین کے اندر نئی بدعات ایجاد کر دیے۔ او لوگو، تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے خیر کا کام کیا ہے، بھلائی کا کام کیا ہے، اللہ کی قسم نہیں، تم نے تو دین کے معاملے میں نیا کام ایجاد کر دیا ہے۔ میرے نبی نے یہ عمل نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق نے یہ عمل نہیں کیا، حضرت عمر فاروق نے یہ عمل نہیں کیا۔ او لوگو، تم دین کے معاملے میں نئے کام ایجاد کر رہے ہو، یہ اللہ کے نبی کا عمل نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود انہیں ڈانٹتے ہیں اور انہیں سمجھاتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے صرف یہ سمجھ کے کہ دین ہے، اچھا کام ہے، برائی کیا ہے، غلط کیا ہے، اس میں صحیح کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو میرے نبی نے نہیں کیا، اب وہ چاہے کتنا ہی اچھا کام ہو، کتنا ہی نیک کام ہو، ہماری نظر میں وہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے نبی کی نظر میں وہ کام، وہ فعل مردود ہے۔
آؤ آپ کو اور سمجھاؤں. جو لوگ یہ دلائل لاتے ہیں کہ حج ہی کیا ہے، اچھا کام ہے، نیک کام ہے. 3 صحابی رسول امہات المؤمنین کے پاس آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا عمل کیسا ہے عبادات کے معاملے میں. جب امہات المؤمنین اما عائشہ رضی اللہ عنہا بتلاتی ہیں انہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کا یہ مسئلہ ہے اور ایسے ایسے عبادات کرتے ہیں، تو تینوں سوچتے ہیں کہ ہم کہاں اور اللہ کے نبی کہاں، ہماری تو کچھ عبادات ہی نہیں ہے. اب ان میں سے ایک کہتا ہے اللہ کی قسم میں وعدہ کرتا ہوں آج سے میں دن کے اندر عبادت ہی عبادت کروں گا اور رات کے اندر کبھی جاگوں گا نہیں، رات کے اندر بھی میں عبادت کروں گا. ایک کہتا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا، عورتوں سے میں الگ ہو جاؤں گا. ایک کہتا ہے کہ میں روزے رکھوں گا، میں روزے رکھوں گا. یہ تینوں یہ بات کہہ کر چلے جاتے ہیں. امہات المؤمنین نے ان کی باتیں یہ سن لی. پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور مسئلہ بتلا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ان تینوں کو بلوایا اور بلوانے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا انتم الذی قلتم کذا و کذا، کیا وہ تم لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی؟ وہ کہتے ہیں کہ نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بھائیوں آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا عمل ہے، اس میں حرج ہی کیا ہے. میرے بھائیوں نہیں، جو اللہ کے نبی نے وہ عمل نہیں کیا وہ عمل اچھا نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اور اسی لیے کل قیامت کے روز جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر کے اندر جب حوض کوثر لوگوں کو جب پانی پلایا جائے گا حوض کوثر کا، تو لوگ آئیں گے اور آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو فلاں آدمی میرا امتی ہے. فرشتے اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں گے اور فرشتے انہیں دھکا ماریں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ اے فرشتوں کیا بات ہے، یہ تو میرا امتی ہے، یہ تو میرا امتی ہے، یہ مجھ پر ایمان لے کر آیا تھا اور آپ انہیں دھکا مار رہے ہیں، میں ان کو حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، آپ کے انتقال کے بعد، آپ کے وفات ہونے کے بعد انہوں نے دین کے اندر کیا کیا گھوٹالے کرے تھے، انہوں نے دین کے نام پر کیا کیا بدعتیں ایجاد کری تھی. او اللہ کے نبی آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ ذرا سوچئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی غیب کا علم رکھتے تھے، میرے بھائیوں اگر اللہ کے نبی غیب کا علم رکھتے تو یہ بات نہیں کہتے کہ ان کو کیوں ہٹایا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کو یہ بات پتا ہوتی کہ ہاں میرے بعد انہوں نے بھی دین کے اندر بدعت کی تھی. فرشتے کہیں گے اے اللہ کے نبی ان کو دھتکار دیا جائے، ان کو ہٹا دیا جائے، آپ کے بعد انہوں نے دین کے اندر بہت ساری بدعتیں ایجاد کری تھی. اللہ کے نبی فرمائیں گے او فرشتوں لے جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، ہٹا دو ان لوگوں کو جنہوں نے میرے دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں انہوں نے نئی نئی ایجاد کری تھی بدعتیں اور خرافاتیں، انہیں وہاں سے دھتکار دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا. میرے بھائیوں ذرا سوچئے جو دین کے معاملے میں آج ہم نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں تو ان کو اس ٹائم وہاں تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا بھی ہونا پڑے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا انتم الذی قلتم وکذا وکذا، کیا وہ تم لوگ ہو جنہوں نے یہ باتیں کہی تھی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہم وہ لوگ ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا او میرے صحابہ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے میں نے بھی شادیاں کی ہیں، میری بھی بیویاں ہیں، دیکھو میری بیویاں میں نے بھی نکاح کیا ہے، اور تم کہتے ہو کہ میں بیوی نہیں رکھوں گا، میں شادی نہیں کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا. مطلب یہ ہے کہ تم میرے سے زیادہ حد سے تجاوز کر رہے ہو. دوسرے کو مخاطب کیا جس نے یہ کہا تھا کہ میں روزے ہی روزے رکھوں گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ او میرے صحابی تم مجھے نہیں دیکھتے، میں روزے افطرنی، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور چھوڑتا بھی ہوں، میں روزے رکھتا بھی اور چھوڑتا بھی ہوں. اور تیسرے سے کہا تم یہ کہتے ہو کہ رات دن میں عبادت ہی عبادت کروں گا، کیا تم مجھے نہیں دیکھتے میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے الفاظ آپ سنیے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے میری سنت سے اعراض کیا، ہٹ دھرمی کری، میرے راستے سے اعراض کیا، اللہ کی قسم وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میری سنت پر چلنے والا نہیں ہے. آپ ذرا سوچیں میرے بھائیوں
کیا ان 3 صحابیوں نے کسی غلط کام کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ نہیں کیا، اچھا کام لے کر آئے تھے، اچھی سوچ لے کر آئے تھے، لیکن جو میرے نبی نے نہیں کیا، میرے نبی کا عمل نہیں تھا، آمنہ کے لال کا عمل نہیں تھا، مدینہ کے بادشاہ کا عمل نہیں تھا، تو میرے بھائیوں تو وہ عمل اللہ کی نظر میں مردود ہے۔ اب چاہے رات دن آپ مسجد کے اندر اللہ 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 کے نعرہ لگاتے رہیے، تو وہ عمل اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو وہ مردود عمل ہے۔ لہٰذا آج کے اس مختصر سے خطبہ سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے، تو نہ تو اس رجب کے اندر رمضان جو روزے رکھے جاتے ہیں، روزے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور نہ ہی اس رجب کے اندر جو صلاۃ الرغائب کے نام سے 2 رکعتیں جو ہے پڑھی جاتی ہیں، 12 رکعت، نہ اس کا کہیں پر ذکر ملتا، نہ کنڈوں کا ذکر ملتا، نہ رات کے اندر 27ویں رات کے اندر پوری رات جو ہے ہم قیام کرتے ہیں اور ذکر و اذکار کرتے ہیں، نہ اس کا کہیں پر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور تابعین تبع تابعین یا ائمہ کرام کسی کا بھی کوئی قول وہ اقوال نہیں ہے۔ اور جو باتیں آتی ہیں ان حدیثوں کو جو ہے بیان کرتے ہیں، علامہ ابن جوزی نے اپنی الموضوعات کے اندر ان تمام حدیثوں کو من گھڑت بتلایا ہے یا پھر ان کو ضعیف بتلایا ہے، یا تو من گھڑت بتلایا ہے یا پھر ضعیف بتلایا ہے، جو یہ دلائل لے کر آتے ہیں کہ ایسی ایسی نمازیں تھی اور ایسے ایسے نماز پڑھنا چاہیے اور روزے رکھنا چاہیے۔ علامہ ابن جوزی اور علامہ ابن حجر العسقلانی نے بھی اس چیز کے بارے میں کہا ہے کہ یہ تمام روایات موضوع ہیں یا پھر یہ من گھڑت ہیں، ضعیف روایات ہیں، ان کا کوئی قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے ان ضعیف روایات کو چھوڑ کر اور ان خرافاتی عبادات کو چھوڑ کر صحیح سنت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے ان پر ہمیں چلنا چاہیے۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ان بدعات ان خرافات سے بچائے، الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سنت پر عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔